الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید المصطفیٰ اما بعد۔ پیارے دوستو، ہمارے آج کا ٹاپک اور عنوان وہ بہت ہی پیارا ہے، اور آپ کے لیے آپ جو میں نے عربی کے چند زبردست اشعار لائے ہیں، مجھے تو بہت پسند ہے، امید ہے کہ سب دوستوں کو وہ پسند ہوں گے۔ موجودہ دور کے متعلق جو مہنگائی اور جو پریشانی ہے، اس کے حل کے لیے شاعر نے کیا خوبصورت الفاظ اور کیا خوبصورت اشعار لکھے ہیں۔ اگر بندہ ان اشعار پر اور ان اشعار کے مفہوم کو سمجھ لے تو اس میں بڑی ہدایت اور بڑی رہنمائی دی گئی ہے۔ تو وہ اشعار آپ سنیے گا اور ان کا معنی بھی میں ساتھ ساتھ کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلا شعر ہے: علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا یاتیک بالارزاق من حیث لا تدری۔ اے انسان، اپنے اوپر تقوی کو لازم کرو، اللہ جل شانہ اسی جگہ سے آپ کو روزی عطا کرے گا کہ آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ کتنا خوبصورت شعر ہے کہ تقوی کو اپنے اوپر، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ۔ تقوی اسی کا نام ہے۔ تو رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جل شانہ اسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں: فَكَيْفَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقًا فَقَدْ رَزَقَ الطَّيْرَ وَالْحُوتَ فِي الْبَحْرِ۔ اے انسان، تو رزق سے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ فقر اور غریبی سے کیوں پریشان ہے؟ میرا رب پرندوں کو بھی ہوا میں اور میرا رب دریاب میں مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ جب صبح وہ اپنے گھونسلوں سے چڑیا نکلتی ہے تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، جب وہ شام کو آتی ہے وہ سیر ہو کر آتی ہے، تو میرا رب ان کو روزی رکھ دیتا ہے۔ تو آپ رزق کی وجہ سے کیوں پریشان ہیں؟ اللہ جل شانہ روزی رساں ہے۔ اور اسی پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی یاد آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے: انسانوں، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسے چڑیاں کرتی ہے تو اللہ جل شانہ تمہیں بھی روزی دے گا، کیونکہ صبح جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہے ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، جب وہ شام کو آتی ہے تو سیر ہو کر آتی ہے، نہ ان کی فیکٹریاں ہیں، نہ دکان ہے، نہ کوئی ملازمت نوکری ہے۔ ایسا توکل اللہ پر کرنا چاہیے۔ پھر شاعر فرماتا ہے: وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الرِّزْقَ يَأْتِي بِقُوَّةٍ مَا أَكَلَ الْعُصْفُورُ شَيْئًا مَعَ النَّسْرِ۔ اگر تیرا گمان یہ ہے کہ رزق وہ طاقت سے ملتا ہے کہ میں پہلوان ہوں یا میں ہنرمند ہوں یا میرے پاس کوئی طاقت وغیرہ ہے، اگر یہ بات ہوتی تو شاعر فرماتا ہے: ما اکل العصفور شیئا مع النسر، پھر تو گدھ کے ہوتے ہوئے گوریا کو رزق نہ ملتا، اس لیے کہ گدھ وہ بڑا طاقتور ہے اور گوریا وہ تو معمولی سا پرندہ ہے، تو گدھ کے ہوتے ہوئے گوریا کو رزق نہ ملتا۔ لیکن پتہ چلا کہ رزق و طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ پھر شاعر فرماتا ہے: تزود من الدنیا فإنك لا تدری اذا جن عليك اللیل هل تعيش إلى الفجر۔ اے انسان،
دنیا سے اس کی اندازے کے مطابق وہ جمع کرو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ جب تو صبح اٹھے گا تو تمہارا نام مردوں میں ہوگا یا زندوں میں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب سو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، صبح اس کی لاش قبرستان کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر فرماتا ہے وَكَم مِّن فَتًى أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا وَأَكْفَانُهُ فِي الْغَيْبِ تُنْسَجُ وَهُوَ لَا يَدْرِي۔ یہ کتنے جوان ایسے ہیں جو خوش خرم پھرتے رہتے ہیں مذاق میں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ان کا کفن تیار ہو چکا ہے، بازار میں دکان پر پہنچ چکا ہے، بلکہ دکان سے گھر میں بھی آ گیا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں، ہنستے پھرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَكَم مِّن صَحِيحٍ مَاتَ مِن غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَم مِّن عَلِيلٍ عَاشَ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ۔ یہ بہت تندرست آدمی وہ قبر کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے بیمار وہ زمانوں تک اپنی چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں۔ تو مرگ اچانک ہے میرے بھائیوں۔ بہت تندرست آدمی، صحت مند آدمی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، دل کی بیماری، کوئی دوسری بیماری، دنیا سے چلا گیا۔ آخری شعر فرماتا ہے فَمَنْ عَاشَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ يَسِيرُ إِلَى الْقَبْرِ۔ فرماتے ہیں بندہ اگر تو 1000 سال یا 2000 سال بھی رہنا چاہے، اگر رہ بھی جائے، لیکن فَلَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ يَسِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، خامخواہ ایک نہ ایک دن آپ کو قبر کی طرف ضرور جانا ہے، قبر کی طرف ضرور جانا ہے۔ موت کا پیالہ سب کو چکھنا ہے، ایک نہ دن ایک۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو یاد کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ رزق کے تمام اسباب کھول دیں گے۔ یہ تھے آج کے عربی کے چند اشعار، مجھے بہت پسند ہے، شاید دوستوں کو بھی پسند ہوں گے۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور ساتھ پہ چینل کو لائک اور شیئر بھی کرے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔